صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ صبر اسلام کی عظیم اخلاقی اور روحانی صفات میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کی بار بار تلقین کی گئی ہے، کیونکہ یہی وہ صفت ہے جو انسان کو آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا کی خواہشات پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اور مصائب و مشکلات اور آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے، وہ اللہ کی محبت، رحمت اور اجر عظیم کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، وہ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر کی اقسام، فقہائے دین نے صبر کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، عبادات، نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور نیکی کے دیگر اعمال پر ثابت قدم رہنا اور انہیں پابندی سے انجام دینا صبر کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنے پر صبر، خواہشات نفسانی اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، خواہ اس میں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک صبر ہے۔ مصائب اور آزمائشوں پر صبر، بیماری، غربت، نقصان، جدائی اور دیگر مشکلات میں اللہ سے شکوہ اور شکایت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اس سے مناجات اور دعائیں کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ روایات میں صبر کرنے والوں کے لیے عظیم درجات اور بے شمار اجر کا ذکر آیا ہے، جو اس صفت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اسلام انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آزمائش کے وقت زبان کو شکوے سے بچایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے اور انہیں اللہ کی خاص معیت نصیب ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں اسی بات کی گواہ ہیں۔ وہ سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسے کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ صوفیہ اکرام کی نظر میں مصائب کو روحانی تربیت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک مصیبت عارفین کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے، مریدین کے لیے بیداری اور اصلاح کا سبب ہوتی ہے، مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان آزمائشوں کو صرف تکلیف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تربیت کے ایک پہلو کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ بیماری اور صبر، اسلامی تعلیمات میں بیماری کو بھی آزمائش اور بعض اوقات گناہوں کے کفارے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر بندہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی رضا طلب کرے اور صبر اختیار کرے تو اس کے لیے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ تاہم اسلام علاج کروانے اور صحت کی دعا مانگنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں شفاعت طلب کرنا، دوا لینا، جسمانی اور روحانی معالجے سے علاج کرانا اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا سنت کے مطابق عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بنی اسرائیل کے بدکردار شخص کی حکایت نقل کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی بستی سے نکال دیا گیا۔ آخرکار وہ ایک غار میں تنہا بیمار پڑا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے اور رحمت کی دعا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عاجزی اور اس کے خلوص کو قبول فرمایا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ یہ حکایت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور سچی توبہ کرنے والا بندہ خواہ اس سے کتنی ہی خطائیں سرزد ہوئی ہوں، اس کی مغفرت کی امید رکھ سکتا ہے۔ صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت
دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ عبادت پر استقامت، گناہوں سے اجتناب اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا مومن کی شان ہے۔ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں لیکن ان پر صبر کا اجر دائمی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے، مصائب میں اپنے رب سے شکوہ کرنے کی بجائے دعا اور توکل اختیار کرے، کوشش کرے، محنت کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، استقامت اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔